رشتے بھی سبزی کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر صحیح وقت پر صحیح طریقے سے سنبھالے جائیں تو ان میں ذائقہ آتا ہے، لیکن اگر جلد بازی میں مکس کر دیے جائیں تو سب کچھ بے مزہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ساس اور بہو کی، جہاں ہر صبح کے ساتھ ایک نیا امتحان ہوتا ہے، ایک نیا سبق چھپا ہوتا ہے اور ایک نیا رشتہ پروان چڑھتا ہے۔ کیا بہو سبزی صحیح کاٹ پائے گی، یا پھر یہ صرف سبزی نہیں بلکہ صبر اور سمجھوتے کا امتحان ہے؟ محلے کی گلیوں میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور ہوا میں ناشتے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم نے وضو کیا، چائے نماز لپیٹی اور کچن میں چلی گئیں۔ آج بھی حفظ معمول ان کا پہلا کام صبح کی سبزی کا بندوبست کرنا تھا۔ عائشہ، جلدی آؤ، سبزی کاٹنی ہے، انہوں نے بہو کو آواز دی۔ عائشہ، جو ابھی ابھی تہجد سے فارغ ہو کر دوبارہ سونے کی نیت کر رہی تھی، آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی۔ امی جان، سبزی تو کل کی بھی باقی ہے نا؟ ارے بیٹی، وہ تو ختم ہونے والی ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا، روز کی تازہ سبزی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، آمنہ بیگم نے چمچ ہلاتے ہوئے سمجھایا۔ عائشہ خاموشی سے چاقو اٹھا کر بیٹھ گئی۔ ابھی شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے، مگر صبح صبح سبزی کاٹنا اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی، جو ہمیشہ کہتی تھی، ساس بہو کا رشتہ سبزی کی طرح ہوتا ہے، اگر ٹھیک سے سنبھال لو تو ذائقہ دیتا ہے، ورنہ پکنے سے پہلے ہی کڑوی ہو جاتی ہے۔ آج خاص بات یہ تھی کہ آمنہ بیگم نے دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں الگ رکھنے کی تاکید کی تھی۔ یہ سب ایک ساتھ نہیں کاٹنے، الگ الگ رکھنا، ورنہ خوشبو نہیں رہے گی۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر جیسے ہی اس نے تیزی میں پودینہ اور دھنیا کو ایک ساتھ ڈال دیا، آمنہ بیگم نے فوراً روک دیا۔ ارے ارے، میں نے کہا تھا نا الگ الگ رکھو! عائشہ نے حیران ہو کر کہا۔ امی جان، آخر یہ سب مل کر سالن میں ہی تو جانا ہے نا، پھر ابھی الگ رکھنے کا کیا فائدہ؟ آمنہ بیگم نے سانس بھری اور بولی، یہی تو فرق ہے زندگی اور کھانے میں۔ جیسے ہر چیز ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح سبزیوں کا بھی وقت اور ترتیب ہوتی ہے۔ اگر پہلے ہی سب کچھ مکس کر دو تو سالن کی خوشبو الگ نہیں آئے گی۔ عائشہ خاموش ہو گئی، مگر اسے اندر سے برا بھی لگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات روز کا معمول بن چکے تھے، کبھی روٹی کا سائز، کبھی چائے کا انداز، کبھی دال میں نمک کم زیادہ ہونے پر آمنہ بیگم ٹوک پڑتی۔ عائشہ کو محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو، جیسے ہر بات پر سکھایا جا رہا ہو، مگر آمنہ بیگم کے لیے یہ سب عام سی بات تھی، وہ خود اپنی ساس سے ایسے ہی سیکھ کر آئی تھی۔ امی جان، آپ ہر وقت اتنی باریکیوں پر دھیان دیتی ہیں، تھوڑی آسانی بھی کر لیا کریں۔ بیٹی، کھانا پکانا صرف چولہے کا کام نہیں، یہ صبر، محبت اور ترتیب کا کھیل ہے۔ زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، اگر وقت پر ہر چیز صحیح طریقے سے ڈال دی جائے تو زندگی میں ذائقہ آتا ہے۔ ایک دن صبح صبح عائشہ نے خود ہی سبزی کاٹنا شروع کر دی۔ آج اس نے دھنیا، پودینہ اور ہری مرچ الگ الگ رکھی تھی۔ آمنہ بیگم حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا کہ سبزی کو کیسے رکھنا ہے؟ عائشہ مسکرا دی۔ جی امی جان، اور شاید زندگی کو بھی۔ یہ سنتے ہی آمنہ بیگم نے پیار سے بہو کی پیشانی چوم لی۔ اس دن نہ صرف سبزی کا ذائقہ مزیدار تھا، بلکہ